الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. محترم ناظرین، سامعین، دوستو، پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بار بار نیکوکاروں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جو نعمتیں ہیں، جو انعام و اکرام ہے، اللہ رب العالمین انہیں جس طرح نوازے گا اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدکاروں کے لیے جو عذاب ہے اس کا بیان کیا ہے. آخری آیت جو ہم نے پچھلے درس میں جس کی تفسیر کی، ترجمہ کیا تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے انسانی دل اور انسانی دل پر قرآن کا جو اثر ہوتا ہے اور اس سے انسان کے ایمان میں جو تازگی، مسلمان کے ایمان میں جو تازگی، روحانیت، بالدگی آتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا تھا. آج ان آیات میں جو ہم نے تلاوت کی ہے آج کے درس کے لیے، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ قرآن کا اثر جن دلوں پر ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے بار بار پڑھتے رہیے، کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. کیا وہ شخص جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر، روشنی پر قائم ہو گیا. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. تو بربادی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل اللہ کے ذکر کی طرف سے، جن کے دل پر یاد الہی کا کچھ اثر نہیں ہوتا، جن کا دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گیا ہے. اولئک فی ضلال مبین. یہ لوگ حقیقت میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. پہلا وہ آدمی، اللہ رب العالمین نے مثال دے کر بتلایا کہ وہ آدمی جس کے دل کو اللہ نے نصیحت کے لیے کھول دیا، اسلام اس کو سمجھ میں آ گیا، اسلام کی حقانیت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اللہ رب العالمین کے کلام کا اثر اس نے لے لیا، اور اس اثر سے اس کو وہ نور حاصل ہو گیا جو اللہ کا نور ہے، نور ہدایت ہے، جس کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو وہ نور ملتا ہے. تو اللہ نے جس کو اپنی ہدایت کا نور دے دیا اور اس کا دل ہدایت پانے کے بعد اسلام کی طرف سے اتنا کھل گیا کہ اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آ گئی، تو
تو کیا وہ اور جو اس نصیحت سے اثر ہی نہیں لیتا، جس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ جتنا بھی قرآن تلاوت کیا جائے اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہدایت پانے والے اور گمراہ یہ ایک درجے میں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایک درجے میں نہیں ہو سکتے۔ جو جن کو ہدایت ملی، جن کو اللہ نے توفیق دے دی، جن کو اللہ نے اپنا نور دے دیا، ان کا بہت بلند مقام ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، جن کے مقدر میں گمراہی ہے، جن کا دل سخت ہو گیا ہے اور عبرت و نصیحت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ بہت بڑی تباہی میں ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی بربادی ہے، آخرت میں بھی تباہی۔ حقیقت میں اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ جس قرآن کی طرف اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے، جس قرآن کے اثر کو اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے، جس قرآن کے اثر کو لے کر ایمان والے اللہ کے نور پر قائم ہو جاتے ہیں، وہ قرآن ہے کیا؟ اللہ نے اتارا ہے احسن الحدیث، سب سے بہترین بات۔ اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں اور جتنا بھی کلام ہے، بلا شبہ یہ کلام ان تمام کلاموں سے افضل اور تمام کلام سے بہتر ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، جو نور ہے، جو دلوں کے لیے شفا ہے۔ کہا کہ اللہ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے، کتابا متشابہا مثانی، جو ایسی کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے اور بار بار اسے دہرایا جاتا ہے، اور بار بار دہرانے کے بعد بھی اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ باتیں ملی جلی ہیں، ایک جیسا ہے۔ یہ قرآن پورا کا پورا ایک جیسا ہے، اور اس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، کتنا یہ دہرایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی کلام ایسا نہیں ہوگا جسے اتنا دہرایا جاتا ہو، لیکن پڑھنے والا جتنا بھی دہرائے، اس کو پڑھنے سے، اس کو دہرانے سے اکتاتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی خوبی ہے۔ اور اس کی خوبی کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دل ان کے جسم اپنے رب کے ذکر کی طرف نرم ہوتے ہیں، یعنی وہ لوٹتے ہیں اپنے رب کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ ما لہ من ہاد، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس میں غور کیجئے، اللہ نے اپنے کلام کی خوبی کیا بیان کی ہے، اور جو لوگ اس کلام سے اثر لیتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دونوں کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ کلام اتنا عظیم ہے کہ جتنا بھی اس کو پڑھیے اس کی مٹھاس کم نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر جو چاشنی ہے اور اس کے اندر جو اپنے طرف کھینچنے کا والی بات ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جتنا آدمی پڑھتا ہے برابر اس کے پڑھنے کی خواہش اور زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ملا جلا رکھا ہے، پھر اس کے اندر پوری وضاحت کر دی ہے، وعد اور وعید، جو وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے اس کی، اور جو کفاروں کے لیے وعید ہے اس کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ ایسا کلام ہے کہ جب اللہ کے بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی امید ان کو لگ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں، خوف و رجا، دونوں اس سے ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے
اس کو سن کر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی قرآن کی طرف ان کی رغبت اور بڑھتی ہے، ان کا دل اور زیادہ مائل ہوتا ہے، اس کو اور پڑھیں، اس کو اور پڑھیں۔ اسی لیے امام قتادہ فرماتے ہیں، بہت مشہور مفسر ہیں، کہ حقیقت میں اس میں اللہ نے اولیاء اللہ کی صفت بیان کی ہے۔ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور جو نور والے ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان کا ایک طرف اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں سما جاتا ہے، آنسو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، اور خوف اور رجا کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اس ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان پا۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے اپنے اولیاء کے بارے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں، اس کو پڑھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے ایمان میں تازگی اور بالغی پیدا ہو جاتی ہے، تواضع و خاکساری آتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، قرآن تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کے ذریعے ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے تھے وہ آپ کو وہاں ملے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو صحابہ کرام سے سنتے تھے، اور کتنا ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جب آپ نے قرآن سنا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ میرے اوپر قرآن پڑھو، تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں، میں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن تمہاری زبان سے سنوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں سر جھکائے ہوئے تھا، آپ قرآن سن رہے تھے، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ رب العالمین تمام امت سے، اہل توحید میں سے ایک گواہ کھڑا کرے گا کہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے اپنا پیغام بھیج دیا، تو اسی کو اللہ نے کہا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ پر اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ حقیقت میں جو قرآن کو سمجھ کر اس کو پڑھے، اس کے اثر کو لے، تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے جس کو اللہ نے کہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ارزانی فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی دے۔